پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ، اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو فیملی ہوتی ہے نا، یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا، اس طرح بکھرتے دیکھا ہے۔ جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا، اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا، جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو۔ یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں، قربان کر دو کوئی بات نہیں، بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے، بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نہ کیا کرے۔ یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، بری موت سے بچے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں، وہ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں۔ ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے، خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں، خوش نصیب ہے وہ بھائی۔ اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے، اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی، سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے، تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں۔ اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا، اپنے بچوں کو دیکھوں گا، اپنی کمائی کو دیکھوں گا، نہیں۔ اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے، بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں، ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو، وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں ماں سے بات کر لیتی، باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی، بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں۔ ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں، بلکہ بھائیوں کو پڑی نہیں ہے بہن کدھر گئی۔ یہ مت کرنا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو، بھائی بہنوں میں پیار رکھو۔ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے۔ یہ یاد رکھے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ، کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے۔ اس سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا، آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے۔ بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کی ماں باپ جلدی چلے گئے، اب بھائی پر بہنوں کا بوجھ ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی 6 یا 7 بہنیں تھیں، اور سبحان اللہ وہ اپنی بہنوں کو انہوں نے پالا، اپنی بہنوں کو باپ بن کر پالا، ان کے بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے۔ اور جب بہنوں کی شادیاں ہو گئی، بہنیں بڑی ہو گئی، اپنی شادی تاخیر سے کی اور شادی بھی کسی بیوہ سے کی۔ پوچھا گیا کہ کیوں بیوہ سے شادی کی؟ کہا میری بہنوں کو ایک ماں کی حاجت تھی، میں کوئی جوان لڑکی لے آتا تو بہنوں کا کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا انداز۔ اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ
کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں, اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں. اچھا, تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے. بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں, بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے, تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا, حسد کو دور کرنا چاہتے ہو, کینے کو دور کرنا چاہتے ہو, مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو, تو وہ تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو, یعنی ہاتھ ملاؤ, اس سے کینہ جاتا رہے گا, اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو, آپس میں محبت ہوگی, دشمنی جاتی رہے گی. آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے, اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے, آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سلام کو عام کریں. سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے, جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں, رشتہ داروں کو سلام کریں گے, کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے, جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے. سلام بھی کریں, ہاتھ بھی ملائیں, اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی. سلام کو عام کریں, آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا, عاجزی اختیار ہوگی, اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا. نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے. سنیے, ایک بار کیا ہوا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے. پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دی, ایک ایک کو 100 اونٹ عطا کر دیے. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے, وادی حنین کا واقعہ ہے, غزوہ حنین کا موقع ہے, کہتے ہیں نبی پاک سے بکریوں کا سوال کیا. حضرت صفوان نے 2 پہاڑوں کے درمیان پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورے کا پورا جو ریوڑ تھا نا حضرت صفوان کو عطا فرما دیا. اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اب یہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اے میری قوم تم اسلام لے آؤ, اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے, وہ اتنی عطا فرماتے ہیں کہ جھولیاں بھر دیتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پہلے کے لوگ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے, حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا, فرمایا اس نے گھر میں 8 دروازے رکھے تھے ہیں, اس کے گھر کے ہر دروازے پر لوگ آتے تھے, وہ ان کو عطا کرتا تھا, مال دیتا تھا, کھانا دیتا تھا. کہنے والوں نے کہا کہ اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی 8 دروازوں سے باری باری آ جاتا تو حاتم طائی اس کو 8 دروازوں سے دیتا تھا, بڑا سخی تھا. سبحان اللہ. علماء عشق و محبت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حاتم طائی کے پاس 8 دروازوں سے آتے تھے, تب بھی جا کر لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی, جبھی تو آتے تھے نا. میرے آقا کا دربار وہ ہے جو ایک بار چلا جائے, اور نبی پاک نگاہ رحمت فرما دیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں, اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. سرکار دو عالم کی سخاوت کا عالم یہ ہے. بڑے بڑے سخی آئے نا, لوگ باتیں کرتے ہیں یار وہ بڑا سخی تھا, بڑا بادشاہ تھا. سنو, علماء عشق و محبت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک دن کی سخا, اس ایک دن کی عطا جو غزوہ حنین کے موقع میں نبی پاک نے فرمائی, فرمایا بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی. یہ ایسی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے, یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک سے کچھ مانگا اور آقا نے پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا عطا فرما دیا. ایک ایک عرابی کو 100 اونٹ عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک ایسا موقع تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں, جنگل میں بکریاں بھری ہوئی تھی, اور نبی پاک عطا فرما رہے تھے. مانگنے والے ہجوم کرتے جا رہے تھے, نبی پاک اس ہجوم میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, تقسیم فرماتے جا رہے ہیں, اور رش بڑھتا جا رہا ہے. پیارے آقا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جب اموال تقسیم ہو گئے تو ایک عرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور مبارک چادر آپ کے بدن اقدس سے کھینچی, جس سے مبارک گردن اور کمر شریف پر نشان بن گیا. نبی پاک نے اس پر اتنا فرمایا, اے لوگو جلدی نہ کرو, واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے. ہمیشہ نبی پاک کے در سے عطا ہی ملتی رہی. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس کتنا منور تھا. ایک خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئی, حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک خاتون چادر لے کر آئیں, کہتے حضور میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور آپ کے لیے لائی ہوں. اچھا, نبی پاک کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی. پیارے آقا نے وہ چادر لی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چادر لی اور ہماری طرف نکلے. نبی پاک نے تہبند اس چادر کی باندھی ہوئی تھی. تو ایک صحابی نے کہا حضور بڑی پیاری چادر ہے, مجھے عطا فرما دو.
اللہ اکبر. نبی پاک اس مجلس سے اٹھ کر گئے. اب ظاہر تہبند پہنا ہوا تھا, تبدیل کیا, واپس آئے اور وہ چادر اسی صحابی کو عطا فرما دی. تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا پیارے آقا کو چادر کی حاجت ہے, وہ خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر لائی تھی, کتنی پیاری چادر تھی, آپ رہنے دیتے. مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتا بھی ہے, وہ صحابی سے کہا انہوں نے کہ پیارے آقا منع تو فرماتے نہیں ہیں, آپ نے کہنا تھا, انہوں نے دے ہی دینی تھی, لیکن آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی.